السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں پیدا کی ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایسے ہی معجزے کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا نام پکارنے لگا، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ پیارے دوستوں، یہ معجزہ کہاں پر پیش آیا، کس ملک اور کس شہر کا یہ واقعہ ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ سو ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گود میں کسی بچے نے بات نہیں کی سوائے 3 بچوں کے، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا جریج والا بچہ۔ یہ جریج نامی شخص بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا اور اسی میں رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں آئی اور اسے بلایا کہ اے جریج۔ وہ دل میں کہنے لگا کہ یا اللہ، ایک طرف میری ماں ہے تو دوسری طرف میری نماز، میں نماز پڑھے جاؤں یا اپنی ماں کو جواب دوں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ اس کی ماں واپس چلی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو وہ پھر آئی اور پکارا کہ اے جریج۔ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میری ماں پکار رہی ہے اور میں نماز میں ہوں، اب میں کیا کروں؟ آخر وہ نماز میں ہی لگا رہا۔ پھر اس کی ماں اگلے دن پھر آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پکار لگائی کہ اے جریج۔ وہ کہنے لگا کہ اے رب، ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری نماز۔ بہرحال وہ اپنی نماز میں ہی مشغول رہا۔ اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ، اس کو اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی ان سے اس کا سابقہ نہ پڑے۔ بہرحال بنی اسرائیل میں جریج کا اور اس کی عبادت کا چرچا ہونے لگا، اور بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت بھی تھی جس کی خوبصورتی ضرب المثل تھی، یعنی دنیا اس کی مثال دیتی تھی۔ وہ بولی، اگر تم کہو تو میں جریج کو فتنے میں ڈال دوں۔ پھر وہ عورت جریج کے سامنے آئی، لیکن جریج نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے میں آیا کرتا تھا، اور اس سے زنا کروایا، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے بچہ جنا تو کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کے پاس آئے، اسے نیچے اتارا اور اس کے عبادت خانے کو گرا دیا، اس کو مارنے لگے۔ وہ بولا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ تو نے اس بدکار عورت سے زنا کیا ہے، اس نے تجھ سے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ اس بچے کو جریج کے پاس لائے، بہت ہی خوبصورت سا بچہ۔ تو جریج نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی اور اس بچے کے پاس آ کر اس کے پیٹ میں ایک ہلکا سا کچوکا لگایا، یعنی ہاتھ سے دبایا، اور بولا کہ اے بچے، تیرا باپ کون ہے؟ وہ بولا کہ فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر لوگ جریج کی طرف دوڑے، اس کو بوسہ دینے لگے، اسے چھونے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تیرا عبادت خانہ سونے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں۔ وہ بولا کہ نہیں، جیسا تھا ویسا ہی مٹی سے بنا دو۔ تو لوگوں نے وہی بنا دیا۔ تیسرا، بنی اسرائیل میں ایک بچہ تھا جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا کہ اتنے میں ایک بہت عمدہ جانور پر ایک خوشگوار وضع خوبصورت سوار گزرا، تو اس کی ماں اس کو دیکھ کر کہنے لگی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کو اس سوار جیسا بنا دے۔ یہ سنتے ہی اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ دی اور سوار کی طرف منہ کر کے اسے دیکھا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اتنی بات کر کے وہ بچہ پھر پستان کی طرف متوجہ ہوا اور دودھ پینے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گویا میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو چوس کر دکھایا کہ وہ لڑکا اس طرح چھاتی چوسنے لگا۔ پھر ایک لونڈی ادھر سے گزری جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی میرا وکیل ہے۔ تم لوگ
جتنا ظلم مجھ پر کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن مجھے سچا ضرور ثابت کرے گا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے پھر دودھ پینا چھوڑ دیا اور اس عورت کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ مجھے اس لونڈی کی طرح کرنا۔ اس وقت ماں اور بیٹے میں گفتگو ہوئی تو ماں نے کہا کہ جب ایک اچھی صورت کا آدمی گزرا تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا کرنا، تو تو نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایسا نہ کرنا۔ اور یہ لونڈی جسے لوگ مارتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے، تو میں نے کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کو اس طرح نہ بنانا۔ اس پر تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح کرنا، یہ کیا بات ہے؟ بچہ بولا وہ سوار ایک ظالم شخص تھا، میں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ کرنا۔ اور اس لونڈی پر لوگ تہمت لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے، حالانکہ اس نے نہ زنا کیا نہ چوری کی۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے۔ پیارے دوستو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے ان کی پاک بازی اور پاک دامنی کو واضح کر دیا۔ اسی طرح سے پیارے دوستو، انٹرنیٹ پر ہم آج کل جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں ایک ایسی ویڈیو نظر آئی جو کہ امریکہ کے شہر نیو یارک کی ہے، جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے سے محبت کا اظہار کرتی ہے تو وہ بچہ جواب میں لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں اپنی ماں سے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح سے ایک یہاں کے شہر میں بھی ایک واقعہ رونما ہوا جہاں پر غیر مسلم انتہا پسند رہتا تھا اور وہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرتا، مساجد کو مسمار کرتا تھا۔ مشہور زمانہ بابری مسجد کو بھی شہید کرنے میں اس نے اپنا رول پلے کیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بے شک اللہ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہندو انتہا پسند کے گھر میں ایک ایسا ہی معجزہ کیا کہ جسے دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے لوگ بھی جوک در جوک دائرۂ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ جی ہاں پیارے دوستو، اس غیر مسلم انتہا پسند کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ بہت عرصے سے بے اولاد تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں بیٹے کو جنم دیا اور وہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا بھی جا سکتا ہے اور سنا بھی جا سکتا ہے کہ اس بچے کی زبان سے اللہ اللہ کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے اور یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد نہ صرف وہ بلکہ اس گاؤں کے بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر فرمایا کہ بے شک عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے ذریعے سے غیر مسلموں پر وہ کیفیت طاری کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے انکار نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، کامنٹ سیکشن میں آپ بھی سبحان اللہ ضرور لکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ایک شہر میں پیش آیا ہے۔